شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ اول شب ہی سے مغفرت اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے، آدھی رات کے بعد نہیں۔ یہ غروب ہوتے ہی 15ویں شب جب غروب ہوتی ہے 15ویں شعبان، تو وہاں سے مغفرت اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے اور صبح تک رہتی ہے، اور بے شمار لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کا قریبی آسمان کی طرف نزول تو ہر رات ہوتا ہے۔ دیکھو حدیثوں میں تو ہر رات نزول ہوتا ہے، کون سے؟ پہلے آسمان پر، لیکن صرف ثلث اخیر میں، آخری تہائی میں۔ رات کا 3 حصہ کرو تو آخری حصے میں نزول ہوتا تھا۔ یہ تو پورے سال ہوتا ہے، مگر ہر رات اس کثرت سے مغفرت کا اعلان، ہر رات میں اس کثرت سے مغفرت کا اعلان نہیں۔ جی ہاں، مگر یاد رہے کہ شب برات کی روایات ضعیف ہے، اور ہر رات آخری تہائی حصے میں نزول کی روایت بالکل صحیح ہے۔ یعنی ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت میں ہے کوئی مانگنے والا، یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اس لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قدردانوں کے لیے ہر رات مغفرت رحمت حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جی، جو راتوں کی قدر جانتے ہیں تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر رات اس کے لیے مغفرت کا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہر روز موقع گنہگاروں کو ملا کرے۔ سال میں اگر ایک دن ملا تو بیچارے وہ گنہگار انتظار کرتے، پتہ نہیں میری موت آ جاوے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر روز ہر رات رکھا ہے کہ میرا گنہگار بندہ اگر رات کے اس حصے میں آ کر میرے سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ لیلۃ القدر کا انتظار نہ کرے، یہ 15ویں شعبان کا انتظار نہ کرے، ہر رات میں تو اترتا ہوں مغفرت کے لیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر 15ویں شعبان کو وہ غروب آفتاب ہی سے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اٹھ کر عبادت فرماتے تھے، اور لمبی لمبی رکعات اور رکوع اور سجدہ والی نماز پڑھتے تھے۔ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ جی دیکھو، ایک تو ہے ہر رات عبادت، اور ایک ہے 15ویں شعبان کو عبادت۔ یاد رکھیں، 15ویں شعبان جو ہے رات، اس کے لیے ذرا فضیلت بڑھا دی گئی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ پورے سال میں ایک ہی رات ہے جہاں مغفرت ہوتی ہے، باقی کوئی رات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لے، ہمارے لیے ہر رات کے آخری حصہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے تو وہ حصہ مغفرت کی ہوتی ہے، جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا، وہ آخری شب ہے۔ لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ غروب سے ہی شروع ہو جاتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھو، ہر رات عبادت کرتے۔ ہمارے نبی یہ نہیں ہے کہ 15ویں شعبان ہی کو خالی عبادت کی ہے، ہر رات عبادت کرتے تھے، لیکن جو بڑی راتیں مبارک راتیں ہیں اس میں کچھ زیادہ کر دیتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہر پورا سال عبادت نہیں کرنا، بس یہ راتیں آئی تو اس میں کچھ عبادت کر لی۔ یہ ہماری عادت غلط ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات عبادت کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات قریبی آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، قریبی آسمان، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ جی، آخری حصہ، رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے؟ جی،
اور کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ جی یہ ہے، یہ ہر رات میں ہوتا ہے، آخری حصے میں۔ مسلم کی روایت میں پھر دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتے ہیں کون ہے جو قرض دے ایسی ذات کو جو نہ محتاج ہے نہ ظالم ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگ رہے، لیکن اللہ کا قرض ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم قرض لے کر واپس کرتے ہیں اور ہم ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرورت مند نہیں ہے، لیکن اللہ قرض مانگتے ہیں۔ جی جو محتاج نہیں ہے اور ظالم بھی نہیں ہے۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی اللہ کو ہم اپنی عبادت دیں گے، اللہ ہماری اس عبادت کو انویسٹ کرے گا۔ جیسے کچھ پیسے اگر ہمیں مل جائے، اس کو انویسٹ کرتے ہیں۔ 1,00,000 اگر ہمیں کسی نے ہم کو دیا، ہم اس کو بزنس میں لگا کر بڑھا کر 2,00,000 3,00,000 4,00,000 10,00,000 تک کر دیتے ہیں نا، تو 1,00,000 تو اللہ تعالیٰ کو ہم عبادت دیتے ہیں تو اللہ ہماری اس عبادتوں کو وہاں پر لگاتے ہیں اور اس میں کئی طرح گنا بڑھا کر 10 گنا ہمیں اجر دے دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا۔ اللہ ہمیں واپس کرتے ہیں بڑھا کر۔ عمر بن عتبہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ تم سے اگر ہو سکے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی یہ وہ روایت ہے جو عام راتوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اس رات میں 15ویں شعبان میں آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نہیں، وہ تو غروب ہوتے ہی، یہ عام راتوں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال عبادت اس طریقے سے کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں سو جاتے اور آخری شب کو زندہ رکھتے، یعنی عبادت کرتے۔ یہ آپ کی عادت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں جلدی سونا چاہیے اور جلدی صبح اٹھنا چاہیے، تاکہ اٹھ کر ہم تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے کچھ باتوں کو منوائے۔ لیکن ہو گیا کیا کہ ہماری عادت کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح فجر اگر پڑھ لی تو بھی اللہ کا شکر ہے، ورنہ فجر بھی قضا ہو جاتی۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں، جس کی وجہ سے ہماری صحتیں بھی خراب ہوتی ہے۔ رات اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے، لیکن شروع میں سو جائے اور آخر میں اٹھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتیں پڑھتے۔ لوگوں نے اس 11 کو رمضان کی تراویح میں کر لیا، جو ہے نا 11 راتیں، وہ 11 رکعتیں، حالانکہ تراویح کی 20 رکعت ہے، لیکن کچھ لوگوں نے 10 رکعت لے لیا، 11 رکعت لے لیا، 8 رکعت لیا۔ اصل میں 8 رکعت تراویح ہے اور 3 رکعت وتر، ایسے ملا کر وہ 11، تو 8 رکعت تراویح پڑھنے والے بن گئے۔ یہ کہیں نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان میں یہ تہجد کی عادت تھی، اس کو انہوں نے تراویح پر ڈال دیا۔ یہ تراویح نہیں تھی۔ غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 پڑھتے تھے، مت پوچھو کتنی اچھی اور لمبی، پھر 4 پڑھتے تھے، مت پوچھو کتنی اچھی اور لمبی، یعنی بہت اچھی رکعت، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے گیا، تو 8 رکعت تراویح کا ثبوت جو ہے ان لوگوں نے حضور کی تہجد سے نکالا۔ آپ رمضان میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ تو خیر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اندر ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بلکہ ہمیں تراویح 20 رکعت کو پڑھنا چاہیے، یاد رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے کہ آپ کے دونوں قدم پھول جاتے، ایسی نماز پڑھتے۔ کبھی فرمایا کہ پھٹ جاتے، کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی کیوں محنت کرتے؟ اب بتاؤ، پھٹ جاتے تو کتنی محنت کی ہوگی، اور کون کر رہا ہے؟ جو معصوم ہے۔ تو گنہگار کو کتنی کرنی چاہیے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی کیوں محنت کرتے؟ آپ
لوگ ان صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں اور آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے. تو فرماتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے کہ شکر گزار بنتے. اللہ تعالی آج کیا ہوتا ہے، نعمت نہیں ہوتی ہے تم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن نعمت مل جاتی ہے تو اللہ سے دور ہو جاتے. نعمت مل جائے تو شکر ادا کرو، یعنی اور زیادہ قریب ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر آپ عبادت کی تو کرے میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنی عافیت دی ہے، تو شکر ادا کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو آخری حصے میں اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے تاکہ وہ نماز پڑھے. پھر وہ آیت تلاوت فرماتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو. ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم کو روزی دیں گے، اور اچھا انجام تو تقوی کا ہے. اس طرح بہت سی صحیح روایت ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ رات کو نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے. نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے. صحابہ کو بھی آپ کی اس کی ترغیب فرماتے، آپ اس کی ترغیب فرماتے، صحابہ اس کا اہتمام کرتے. قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی خود بھی پڑھتے، گھر میں بیوی کو بھی سب کو حکم دیتے، ترغیب دیتے. آرڈر نہیں کرنا ہے، ہمیں بیٹھ کر سمجھانا ہے کہ دیکھو ہم اٹھے یا آپ اٹھ جاؤ تو مجھے اٹھا دینا. اس طریقے سے مل جل کر کام کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. حکم نہ کرے، نہ پڑھنے پر کوسے نہیں، تانا نہ دے، کچھ بھی نہیں کرو. اور اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے. بیویاں بھی عام طور پر عورتیں زیادہ عبادت کرتی ہے تو شوہر نہیں کرتے تو ان پر زیادہ گرم ہوتی ہے. نہیں، ان سے جو ہو سکے کر لے، ہمیں جو ہو سکے وہ ہم کر لے، لیکن آپس میں جھگڑے نہیں، کیونکہ جھگڑنا کہیں نہیں ہے، عبادت ہے. تو جس سے ہو سکے ایک دوسرے کو آرڈر نہ کرو، ایک دوسرے کو حقیر بھی نہ سمجھے. شب برات کی ضعیف احادیث کی وجہ سے اگر ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو تمام راتوں میں بھی ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھو پورے سال بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس رات میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور دعا کے لیے بلایا جاتا ہے. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے. قرآن اور حدیث میں اس کی ترغیب موجود ہے. کوئی عبادت محض رواجی طور پر نہیں کرنی چاہیے. جی، رواجی طور پر عبادت نہ ہو بلکہ ہماری عبادت ہو. اس لیے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم ہر رات عبادت کریں گے. اور آگے بھی رمضان آ رہا ہے تو ابھی سے ہی ہم کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم تہجد میں اٹھے، آنکھ کھلے، ہمت کرے، 2 رکعت پڑھ لے اور پھر پڑھ کر پھر سو جائے، کوئی بات نہیں. اور اگر فجر کے وقت میں ہی اٹھے اس سے تھوڑی دیر پہلے تو تھوڑا انتظار کر کے فجر کی نماز پڑھ کر ہو سکے اشراق تک بیٹھ کر پھر اپنے آرام کرے. تو خیر ہم اس کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں ہمارے لیے آسان ہو جائے کام. تو ایک تو یہ بتائی کہ شب برات کی جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی مغفرت اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے. اور ویسے پورے سال میں اللہ تعالیٰ شب کے رات کے آخری حصے میں رحمت کی بارش اور آسمان، قریبی آسمان پر نزول کرتے. تو یہ تو رات کی کچھ. دوسرا ایک عام مشہور ہے اس رات میں قبرستان جانا. یہ دوسرے ملکوں میں تو کم ہے لیکن ہند و پاک میں زیادہ ہے. مذکورہ روایت میں سے 1-2 روایت میں رات کو اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا بھی مذکور ہے. جیسے کل روایتیں گئی کہ آپ رات میں اٹھ کر قبرستان گئے بھی ہیں. یہ بات بھی شب برات کی خصوصیات میں سے نہیں. یاد رکھیں لوگوں نے اس خصوصیات میں قبرستان جانے کو سمجھ لیا ہے. یہ اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ دوسرے صحیح روایت سے بھی آپ کا رات کے آخری حصے میں قبرستان جانا ثابت ہے.
آپ کو تو شب یعنی 15ویں شعبان تو کئی سال تک ملی، لیکن آپ کا ایک ہی رات 15ویں شعبان کو قبرستان جانا ملتا ہے، ایک ہی رات جانا، ہمیشہ نہیں۔ لیکن ہم نے تو ہمیشہ جاتے ہیں، ہر 15ویں شعبان کو جلوس بنا کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کہاں سے لایا؟ اگر حدیث تو پہلے ضعیف ہے، اور اگر مان بھی لی جائے تو ہمیں ایک آدھ رات میں اگر 15ویں شعبان چلے گئے تو دوسرے سال میں نہ جاؤ، چلے گا۔ دوسری رات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری راتوں میں بھی 15ویں شعبان کے علاوہ بھی پورے سال میں آپ گئے ہیں قبرستان، کیا ہم نے اس کے علاوہ کبھی قبرستان رات میں گئے؟ نہیں جاتے۔ تو معلوم ہوا بس یہ ساری بدعت ہو گئی، لوگوں کو دیکھا دیکھی ہم بھی چل رہے ہیں۔ تو قبرستان جانا اچھی چیز ہے، سال میں جانا چاہیے، کسی رات میں نہیں تو دن میں جاؤ، لیکن 15ویں شعبان ہی کی خصوصیت بالکل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ بہت غلط فہمی لوگوں میں آ گئی ہے، اس رات کو نہ گئے ہو تو وہ سمجھتے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے عبادت ہی نہیں کی، ہم نے اپنے مردوں کی زیارت ہی نہیں کی۔ بھائی یہ کچھ نہیں، مردوں کی مغفرت کی اسی رات میں عبادت کر کے ان کی مغفرت کر دو۔ ہاں، قبرستان میں جانا ضروری نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں رات کو رہنے کی باری ہوتی، آخر رات میں بقی مدینہ کے قبرستان جاتے اور یہ فرماتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اللہ بكم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد۔ قبرستان جانے کی دعا ہے، یا تو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بلس، یہ بھی دعا ہے، الگ الگ طرح کی۔ تو قبرستان یعنی یہ مومنین کے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، تمہاری موت آ گئی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، کل قیامت کی طرف تم جا رہے ہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انشاءاللہ مل جائیں گے، پھر دعا اللہ بقی والوں کی مغفرت فرما۔ ایک قبرستان جانے کے لیے اتنا ہی۔ امام نووی لکھتے اور پھر جو بھی ہمیں قرآن کا کچھ حصہ آتا اس کو پڑھ کر پورے قبرستان والوں کو یا اپنے والدین ہیں تو ان کو بخش دے جب بھی قبرستان جاوے دین میں۔ امام نبوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہو کہ زیارت قبور اور قبر والوں کو سلام کرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا مستحب ہے، یعنی 15ویں شعبان کے لیے نہیں بلکہ پورے سال میں کسی بھی وقت میں، کوئی مخصوص نہیں کہ جمعہ کا ہی دن ہو، بلکہ جس دن بھی جاوے، جس وقت میں بھی جاوے تو جانا چاہیے، اور یہ مستحب ہے، اور جا کر دعائیں مغفرت کرنا چاہیے۔ بس یہ ہے، تخصیص نہیں کہ جمعہ کے دن ہی جانا زیادہ اجر ہے، یا جمعرات کی رات کو ہی جانا زیادہ اجر ہے، یا فلاں دن جانا، یا 15ویں شان، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ہے جانا، زیارت قبور اور قبر والوں کو سلام کرنا، یہ تو ثابت ہے صحیح احادیث سے، لیکن متعین وقت کرنا یہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح کی تفصیل ذکر کرتی ہے جیسے شب برات کے بارے میں گزری، اور معلوم ہے کہ مسلم شریف کی سب روایتیں صحیح مانی جاتی ہیں۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میری باری کی رات آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ تشریف لائے، اپنی چادر رکھی، چپل نکال کر اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیے، اپنی لنگی کا کنارہ بستر پر بچھایا، پھر لیٹ گئے۔ اتنی دیر لیٹے رہے کہ سمجھا کہ میں سو گئی، پھر اپنی چادر آہستہ سے لی اور آہستہ سے چپل پہنی اور آہستہ سے دروازہ کھولا، پھر آہستہ سے اس کو بند کیا اور چل دیے۔ دیکھو، ایک ہی بستر پر دونوں سوئے، آپ سمجھے کہ عائشہ سو گئی ہے اور آپ آہستہ سے اٹھے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسے پتہ چلا ہم گھروں میں رہے، ہم رات میں اگر عبادت کے لیے بھی اٹھے تو اتنا شور نہ کرے کہ پاس میں بیوی کو تکلیف ہو، بچوں کو تکلیف ہو، چپ چاپ اپنا کام کرے، اپنی عبادت کرے۔ تکلیف دینا
یہ تو منع ہے. تو پھر وہ عبادت جو ایک نفل عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو حرام کام کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو فرمایا آپ چل دیے. میں نے بھی اپنے ازار اور کرتے کو پہنا، اوڑھنی اوڑھی، اور آپ کے پیچھے میں بھی نکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی گئے، کھڑے رہے، دیر تک کھڑے رہے. پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اٹھایا، پھر واپس ہوئی. تو میں بھی واپس ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے، میں بھی تیز چلی. یعنی ابھی یہ آگے آگے ہے اور حضور پیچھے پیچھے ہے. انہوں نے حضور کو تو دیکھا، حضور نے ان کو نہیں دیکھا ہے، خالی آگے کوئی جا رہا ہے. تو حضور تیزی سے چلے تو میں بھی تیزی سے چلی. آپ اور تیز ہوئے، میں بھی اور تیز ہوئی. میں حضرت سے پہلے اندر آ گئی کمرے میں. جیسے میں لیٹی آپ آ گئے اور پوچھا، یا عائشہ تیرا سانس تیز چل رہا ہے اور پیٹ اونچا ہو رہا ہے. جیسے انسان تیزی سے چلتا ہے تو ظاہر بات ہے پیٹ بھی ہلتا ہے، سانس بھی تیز چل رہا ہوتا ہے. تو سانس تیز چل رہا اور پیٹ اونچا ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہاں، یعنی وہ اپنی بات کو چھپا رہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے. بتاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں گے. تو میں نے کہا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں. پھر میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا. دیکھو دل کتنے صاف صاف تھے. آپ نے فرمایا تم ہی وہ شخص تھی جو آگے نظر آ رہا تھا، یعنی تم ہی آگے آگے جا رہی تھی. آپ کو پتا نہیں کون ہے کیونکہ تم ہی تھے. تو میں نے کہا جی. تو آپ نے میرے سینے میں ایک گھونسا مارا. وہ زور سے نہیں، یعنی ہاتھ مارا، جس کی چوٹ مجھے محسوس ہوئی. پھر فرمایا کیا تو نے یہ سمجھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کرتے ہیں؟ تو یہ سمجھا کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تم پر ظلم کرتے. حضرت عائشہ نے فرمایا لوگ کسی بات کو جتنا ہی چھپائے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا ہی دیتے ہیں. ہاں، آپ نے فرمایا جبرائیل اسلام میرے پاس آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل اسلام میرے پاس آئے، تم سے چھپا کر مجھے پکارا. میں نے بھی تم سے چھپا کر ان کو جواب دیا، اور وہ اس وقت اندر نہیں آتے جبکہ تم اپنے کپڑے اتار دیتی ہو. وہ اندر نہیں آتے. میں نے سمجھا کہ تم سو گئی ہو، اس لیے اٹھنا پسند کیا اور خیال کیا کہ تم کو وحشت ہوگی. جبرائیل اسلام نے کہا کہ آپ کے رب آپ کو حکم دیتے ہیں. پھر جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتے ہیں کہ بقی والوں کے پاس جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہاں جا کر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. یہ وہاں کی دعا قبرستان میں داخل. اے مومن اور مسلم گھر والوں، تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالی ہم میں سے اگلے پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے. انشاءاللہ ہم بھی تم سے جا ملیں گے، کہ ہر ایک کو قبرستان جانا ہے. جی. اس روایت میں شب برات یا کسی خاص رات کا کوئی ذکر نہیں. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں کوئی خاص ذکر نہیں کہ شب برات ہی تھی یا کوئی رات. اس سے پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی باری ہوتی تو آپ قبرستان تشریف لے جاتے. شب برات میں قبرستان جانے کے ساتھ ہم کو دیکھنا ہے کہ ان صحیح حدیثوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. ایک حدیث میں ہے کہ اس سے موت کی یاد آتی ہے. اس حدیث میں دن اور رات کی بھی کوئی قید نہیں. جب کسی کو موقع ہو قبرستان جانا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت وغیرہ کرنی چاہیے. ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو کہتے ہیں کہ مغفرت کرنی ہی نہیں چاہیے، کہ مغفرت وہاں ہوتی نہیں ہے، یعنی کوئی اصال ثواب بھی مت دو، وہاں نہیں پہنچتا.
تو وہ بالکل ہٹ گئے. ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن بدعات نہ کرے، حد سے آگے نہ نکلے کہ ذرا دین مخصوص کر دیا، راتیں مخصوص کر دیا اور اس طریقے سے جانا، یہ بھی نہیں. صرف شب برات میں اس عمل کو کر کے سال بھر کی فرصت نہیں سمجھ لینی چاہیے. زیارت قبور کے لیے کسی خاص دن کی تخصیص مثلا جمعہ یا جمعرات کی کسی حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ایسی تخصیص کا اعتقاد عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ بہت ساری جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے اس رات کے متعلق، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، ایک تو منع ہے کہ قبرستان کی کوئی قید نہیں ہے کہ اسی رات میں جانا چاہیے، اور جانا بھی ہے تو سب مل کر نہیں. رات میں اٹھ کر اللہ کے رسول اکیلے گئے اور ہم تو پورا ایک جلوس نکالتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ سب باتیں غلط ہیں اور بدعات ہیں. دوسری، اس رات میں کیا ہوتا ہے، نمازوں کو کچھ خاص کر دیا ہے کہ ایسی نماز پڑھنا چاہیے. نہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شب برات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن کتابوں میں جو منکر اور ضعیف روایتیں مذکور ہیں ان کی کوئی اصل نہیں. علامہ یوسف بن نوری معارف السنن میں فرماتے ہیں کہ ایسی روایت ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں ذکر کی ہے. انہی کا اتباع امام غزالی نے کیا اور انہی دونوں کی پیروی شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں کی ہے. حضرت علی سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جس میں 100 رکعت کی ایک نماز بتائی گئی ہے. 100 رکعت کی حضرت علی سے روایت. ابن جوزی وغیرہ نے اس کو موضوع ہونے کی تصریح کی ہے. یہ کوئی 100 رکعت اس رات میں پڑھنا کوئی ثابت نہیں. اور کوئی 100 نہ پڑھے، کوئی 4 پڑھتے تو اس میں اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھنا، اتنی مرتبہ یہ پڑھنا، یہ بھی کہیں نہیں. امام ذہبی، ابن عراق، امام سیوطی، ملا علی قاری وغیرہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ایسی نمازوں کی سخت تردید کی. اس کی تفصیل جس کو دیکھنی ہو موضوعات کی کتابیں دیکھیں. غنیۃ الطالبین اگرچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیف ہے لیکن اس میں بہت سی باتیں بعد میں داخل کر دی گئی جو ان کو پتہ نہیں. یہ بات امام ذہبی نے کہی ہے. احادیث کے باب میں محدثین کا قول معتبر ہے، صوفیاء کرام اور واعظین کا نہیں. احادیث کے باب میں اس کی تصریح علماء حدیث نے کی ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات کی نمازوں کے بارے میں ایک خاص فصل قائم کی ہے جی، اور ان کو ذکر کر کے ان کو بے اصل ہونا بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ نمازیں 4 صدی کے بعد ایجاد ہوئی ہے. یہ نمازیں کہیں نہیں تھی پہلے، اور بیت المقدس ان کی ابتدا ہوئی، پھر ان کے لیے حدیث وضع کر لی گئی. یہ سب حدیثوں کو گڑھا گیا ورنہ صحابہ کرام سے ثابت ہوتی. اچھا، دوسری یہ کہ اس رات میں اگر قبرستان گئے ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو 15ویں شعبان کتنے سال ملی؟ کبھی نہیں گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کبھی نہیں گئے. تو صحابہ میں کسی کا عمل نہیں ہے. اگر حضور کا یہ عمل ہوتا تو صحابہ تو پہلے سنت پر عمل کرنے والے تھے. تو اسی طریقے سے نمازیں بھی صحابہ سے کہیں ایسی ثابت نہیں ہے، تو کہاں سے آ گئی؟ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن عبادت کرنی ہے، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے کر لے. سب سے بڑی عبادت تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ہاں، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد مسجد میں نہیں، اپنے گھروں میں جا کر جو ہو سکے کچھ تسبیح پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لے. ہاں، تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے 200 مرتبہ، قل واللہ احد 100 مرتبہ پڑھ لے، سورہ اخلاص، سمجھے نا؟ بس اصل دعا مانگے اور توبہ کرے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگے، تنہائی میں بیٹھ جائے، بس یہ تو اس کے بعد سو جاؤ. کوئی خاص نہیں ہے کہ اس کے لیے اہتمام کرنا اور رات میں غسل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا. آج تو بڑی رات ہے. ارے رات کی فضیلت تو ثابت ہے، اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں. کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے کہ اتنی نمازیں اس طریقے سے پڑھنی ہے اور اتنے ذکر و اذکار کرنی ہے اور یہ کرنا ہے، وہ نہیں. جس سے جتنا ہو سکے وہ کرے اور اپنا آرام کرے اور فجر کی نماز کا اہتمام رکھے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ جس کو ہم کہتے ہیں سنت ہے،
تو یاد رکھے بعض حضرات 15ویں شعبان کے روزے کو سنت بتاتے ہیں، ان کو ابن ماجہ کی حضرت علی کی روایت سے دھوکہ ہوا ہے۔ یہ روایت معتبر نہیں، روزہ کا ذکر اسی روایت میں ہے، یہ حدیث نمبر 8 ہے، اس کے حاشیے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ اس میں ایک راوی ابن ابی صبرہ بہت ہی ضعیف ہے، اس پر حدیث وضع کرنے کا الزام ہے، یہ حدیث گھڑی گئی ہے جی۔ تو اس کا کوئی اور طریق بھی معلوم نہیں، اس لیے یہ روزہ نفل کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر فرمایا سنت نہیں ہے، یاد رکھ، نفل کہو یا مستحب کہو، اچھا عمل ہے، نفل رکھ سکتے ہیں، سنت یا ثابت سمجھ کر نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر سنت سمجھ کر کریں گے تو کیا ہوگا کہ حضور کی طرف ایسے عمل کی نسبت ہوگی جو آپ سے ثابت نہیں، تو یہی ہوا کہ حضور کی طرف ایسی بات کا نسبت کرنا جو حضور سے ثابت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم کو معلوم نہ ہو میری طرف سے حدیث بیان نہ کرو، جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ 15ویں شعبان کا روزہ اگر کسی کو رکھنا ہے نفل رکھے، یا عمری قضا ہو تو وہ قضا رکھ لے، یا پھر کسی کی عادت ہو 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے ہیں ان کی عادت ہو تو وہ رکھے، اس میں 15 شعبان آ جائے تو وہ اس کے لیے گنا جائے گا، لیکن اس رات کو فضیلت سمجھ کر سنت سمجھ کر رکھنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو۔ ہاں، ماہ شعبان میں روزہ رکھنا یہ تو ثابت ہے، یعنی پورے مہینے میں کسی بھی وقت میں کسی دن کی تخصیص کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ شعبان میں روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے نہیں دے۔ تو شعبان کے روزے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف 15ویں شعبان کا رکھنا یہ نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کا مطلب مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ہے کہ مہینے کے اکثر حصے میں روزہ رکھتے تھے، اور عرب کے لوگ اکثر مہینے میں روزہ رکھتے تو کہہ دیتے کہ پورے مہینے روزہ رکھا تھا۔ یہ عربوں کی عادت تھی کہ اگر 15 دن یعنی اکثر رکھا ہے 15-20 دن تو کہتے پورے مہینے کا روزہ رکھا، یہ ان کی کہنے کی ایک عادت ہوتی تھی، ورنہ پورا مہینہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، اکثر رکھا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے آپ نے نہیں رکھے، رمضان کے پورے رکھے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی مہینہ ایسے نہیں کہ جس میں پورا مہینہ روزہ رکھا ہو، نہیں، کچھ رکھا ہو کچھ چھوڑ دیا ہو، لیکن رمضان کے پورے مہینے روزے رکھے۔ اس لیے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کا اتباع ہوگا، البتہ اگر ضعف کا خطرہ ہو تو آدھے شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائے تو زیادہ بہتر ہے، ہاں، کیونکہ پھر آگے جو رمضان ہے اصل اس کے روزے پورا مہینہ رکھنا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان تھوڑے دن چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد پھر رکھ دے، تو یہ بتایا ہے۔ تو اس کے بارے میں اچھا، شب برات کے بارے میں قرآن کریم میں کہ جو ذکر ہے صحیح قول کے مطابق اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی قرآن میں ہے نہیں، لیکن سورہ دخان میں ارشاد ہے باری تعالیٰ کا کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری طرف سے فیصلہ کر کے صادر کیا جاتا ہے۔ تو شب برات میں جو یہ مشہور ہے کہ یہ مبارک رات ہے اور پھر اس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اصل میں یہ جو چیز ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ہاں، لیلۃ القدر پورے سال میں گھومتی ہے، تو لیلۃ القدر اگر یہ ہے تو اس میں پھر یہ چیز ہوگی، تو لیلۃ القدر میں یہ چیزیں ہیں۔ اور ویسے عام طور پر علماء کا اس طریقے سے اجماع ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور اکثر وہ ہے کہ 27ویں رات ہوتی ہے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ پورے سال گھومتی ہے، تو اس میں 15ویں شعبان بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس رات میں
یہ جو فضیلت آئی ہے، مبارک رات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، فرشتوں کو دیتے ہیں تقدیر جو ہوتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگ زندہ رہنے والے، کتنے نیک ہیں، کتنے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اور پھر انشاءاللہ ہم پیر کے دن بتائیں گے کہ شب برات میں جو منکرات ہوتی ہے، جو رواج چلے ہیں، رواج جو چل پڑا ہے آگ کا اور بتیاں جلانا اور چراغا کرنا اور یہ سب، انشاءاللہ اس کو ہم پھر بتائیں گے پیر کے دن. 2 دن چھٹی ہوگی، سنیچر اور اتوار، اور انشاءاللہ پیر کے دن، سوموار کے دن ہم آگے اس کو کریں گے. اور پھر اس کے بعد رمضان کے بارے میں ہم شروع کر دیں گے. جو لوگ بھی سننے کے لیے آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شروع ہی سے داخل ہو جائے. کچھ لوگ 10 منٹ کے بعد آتے ہیں، کچھ 15 منٹ کے بعد آتے ہیں. دیکھو یہ ناقدری ہوتی ہے. ہمیشہ جب وقت ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو پہلے سے فارغ رکھے. کوئی شرعی مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ ہم سستی کر کے لیٹ نہ پہنچے. اس لیے ہمارا جو بھی درس ہو رہا تھا 7:15 تک، اب انشاءاللہ 7:10 یا 7:05 کے شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے مغرب کے وقت کے حساب سے. تو دھیان رکھیں کہ 7:05 پر سارے لوگ حاضر ہو، اور جب ہمارا شروع ہو جائے اور جب یہ کھلے تو اسی وقت سارے کے سارے حاضر ہو. تو بہت تو 5-10 منٹ کے اندر سب حاضر ہو جائے تو یہ اس میں بہت فائدہ ہوگا، تاکہ بات بھی مکمل ملے. ورنہ ہم کیا ہے، آدھی بات سنی آدھی بات چھوڑ دی، تو اس سے بہت ہی ناقدری ہوتی ہے. اس سے پھر ہمارے ایمان میں اور ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آتا ہے، خالی سننے کا ایک مزہ لیتے ہیں. اس لیے چاہیے، ماشاءاللہ 10-15 لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بالکل آن کرتے ہی سب آ جاتے ہیں، لیکن دوسرے 15-20 ایسے لوگ ہوتے جو آرام سے آتے جاتے رہتے ہیں. دیکھو ابھی بھی آخر میں بھی لوگ آتے ہیں. تو یہ جو سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ شروع سے اہتمام کے ساتھ میں آ جائے. تو اس میں کیا بچوں کو بھی اہتمام ہو جائے گا کہ یہ وقت درس کا ہے، تو وہ بھی سنے یا اپنی مستی کرے یا باہر جا لے جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عبادت بناوے، اس کو کھیل نہ بناوے. کھیل کیا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے نکل گئے، کھیل ہے. دوسری بات، سنتے وقت میں یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کانوں میں آواز آ رہی ہے اور ہم دوسرے کام کر رہے ہیں. کوئی برتن دھو رہے تو کوئی کھیل رہے تو کوئی باتیں کر رہے اور کانوں میں آواز آ رہی، یہ نہ کرے. اگر کوئی مہمان آئے ہیں تو مہمانوں کو بولے درس سنے، اور اگر کوئی نہیں ہے اور ہمیں کچھ کام نہیں ہے تو دھیان سے سنے. اور اگر نہیں سن سکتے تو کوئی بات نہیں، پہلے اپنا دوسرا کام نمٹاوے اور دوسرے دن اس درس کو سن لے. تو یہ بھی دھیان، ورنہ کیا ہے ہمارا بہت نقصان ہوگا. تو دین کی بے وقتی کرنے سے، بے ادبی کرنے سے بھی انسان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں انشاءاللہ.